كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. سوال ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ آسان جواب اس کا یہ ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جس سے ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ امت مسلمہ کا رکن بن جاتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو مراکش کے ایک کلمہ گو کو انڈونیشیا کا جو کلمہ گو اس کا بھائی بناتا، اور یہی کلمہ ہے جو تمام امتیازات کو مٹا کر سارے انسانوں کو بھائی بھائی بناتا، نسلی امتیاز، قومی امتیاز اور علاقائی امتیاز اور مذہبی امتیاز، تمام امتیازات کو، اور یہی وہ کلمہ ہے جو ایک انسان کو جنت کا مستحق ٹھہراتا ہے. یہی کلمہ ہے جو انسان کو اعلیٰ مقام دلاتا ہے. پڑھتے ہم نا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، من قال لا الہ الا اللہ، حدیث شریف ہے نا، دخل الجنہ. اب دوسری بات، اتنا اعلیٰ مقام اور سارے امتیازات کو یہ مٹائے اور انسان کو جنت کا مستحق ٹھہرائے، تو کیا یہ جو کچھ الفاظ اب پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، کیا یہی الفاظ جب ہم پڑھیں گے دہرائیں گے بار بار تو ہم اعلیٰ مقام پائیں گے، جنت کے مستحق ٹھہریں گے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمارے سارے امتیازات کیوں نہیں مٹے؟ پھر دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بھائی بھائی کیوں نہیں بنے؟ انہوں نے اعلیٰ مقام کیوں نہیں پایا؟ ان کے امتیازات کیوں ختم نہیں؟ کیوں عرب اور عجم کا جنگ جاری ہے؟ کالے اور گورے کیوں ایک نہیں ہوئے؟ امیر اور غریب کا تفاوت کیوں نہیں مٹا؟ اور نسلی حوالے سے ابھی تک ہم نفرتوں میں کیوں مبتلا ہے؟ کیا صرف الفاظ کے پڑھنے سے پھر ہم کلمہ شریف کو سمجھ جائیں گے کہ کلمہ کیا ہے؟ ایک بخار میں مبتلا آدمی لاکھ بار پیناڈول گولی کا نام جپتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، پیناڈول پیناڈول پیناڈول، کیا اس کا بخار اتر جائے گا؟ جب تک اس نے پیناڈول کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا. تو کیا کلمہ شریف کے صرف پڑھنے سے ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے؟ کیا ہم کو اعلیٰ مقام مل جائے گا؟ معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کا جاننا تمام مسلمانوں پر لازم ہے. کلمہ شریف اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور ایک مسلمان اس کلمے کے ذریعے کیوں جنت میں جاتا ہے؟ ایک مسلمان اس کلمے کے پڑھنے سے کیوں اعلیٰ مقام پاتا ہے؟ اس کلمے میں وہ کون سی طاقت ہے جو اس کے سارے امتیازات کو مٹا دیتا؟ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کی ایک آیات کو کوٹ کی، کتاب العلم میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم کو جاننا ہوگا، جانو اس بات کو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اب یہ الہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو کلمے میں ہے، جس کا آپ انکار کر رہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے یہ الہ کیا ہے جس کا تم انکار کر رہے، تو آپ ہی کہو گے معبود. وہ بولے گا معبود کیا ہے؟ کیا اللہ کے مقام دوسرے بھی معبود ہے جس کا آپ انکار کر رہے؟ اگر وہ معبود ہے تو کون کون سے معبود ہے جس کا تم انکار کر رہے؟ وہ کون سے الہ ہے جس کا آپ انکار کرتے ہو؟ تو آپ نہیں بتا پائیں گے الا ماشاء اللہ کچھ کے. تو معلوم ہو کہ اب الہ کو بھی آپ کو جاننا ہوگا جس کا آپ انکار کر رہے. الہ تو عربی زبان کا لفظ بڑا آسان ہے. اگر ہم معمولی کسی سے پوچھے تو کہ الہ کہتے کسے ہے جس کا ہر مسلمان دن میں 1000 بار انکار کر.
الہ کہتے ہیں آسان الفاظ میں جس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی قدرت کاملہ، اس کے اقتدار اور غلبے کو مان کر اس کے سامنے کوئی دب جائے، اس کا پیروکار بن جائے، اپنے دل میں اس کے لیے عظمت اور تعظیم وہ محسوس کرے اور اس کی طرف لپک کر وہ جائے، اور اس کی قدرت کاملہ کو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح سورہ شعراء میں اگر آپ نے پڑھا ہے، وہاں اس میں آیات نمبر 29 میں تو فرماتا ہے فرعون کے حوالے سے، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسروں کو کہہ رہا ہے اگر تو نے میرے سوا کسی اور ایک کو الہ مانا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ یعنی فرعون بھی اپنے آپ کو الہ بنا رہا تھا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کے اقتدار کو مانا، اس کو تم نے مقتدر مانا، اس کو تم نے مالک اور بادشاہ مانا، اس کو تم نے قانون ساز مانا، اس کی تم نے تعظیم کی، اس کو تم نے بڑا مانا، تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے تھے نہیں میں اللہ کی بڑائی کو مانتا ہوں، میں اقتدار و غلبہ خدا کا مانتا ہوں، تعظیم عظمت بڑائی خدا کا مانتا ہوں، اور قدرت کاملہ میں اللہ کا مانتا ہوں، تیرا نہیں مانتا ہوں۔ تو کیا ہم نے سمجھا اس چیز کو؟ یا ہم سورہ میں پڑھتے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس شخص کو تم نے دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنایا؟ نفس کو کیسا آدمی الہ بناتا؟ بس نفس کا پیروکار، اس کے نفس نے اس کو بولا مار دو، اس کو مار دیتا، دیکھتا نہیں کہ یہ جو میں اس کو مار رہا ہوں یہ اچھا ہے یا غلط۔ نفس نے بولا لوٹو، اس کو وہ لوٹ لیتے، نفس اس کو بولتے جھوٹ بولو، وہ جھوٹ بولتے، نفس اس کو جدھر راغب کرتے، وہ نہیں دیکھتے کہ میرا نفس میری عقل کا پابند ہے، میرا نفس ایک صحیح کام کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ نفس خدا کے قانون پر چل۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پہلے تو الہ کو آپ سمجھو، آپ نے انکار کر رہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ کیا آپ نے رسالت کو سمجھا؟ رسول کی سیادت اور قیادت، اس کو آپ نے تسلیم کی؟ آپ نے رسول کو اپنا قائد اور سائد مانا؟ آپ نے اس کو نمونہ مانا؟ آپ نے مانا کہ رسول ہی خدا کا سفیر، جب تک رسول کے طریقے پر میں نہیں جاؤں گا، جب رسول سے ایک قدم آگے میں نہیں بڑھوں گا، ایک قدم اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، نہ ایک قدم اس سے پیچھے جاؤں گا، برابر اس کی پیروی میں کروں گا۔ اگر آپ رسول کی بجائے کسی اور کی سیادت کو مانو گے، کسی اور کی قیادت کو آپ مانو گے، اور آپ رسول کے ہوتے ہوئے یا رسول ہے اس کی تعلیمات ہے آپ دوسری کی پیروی کرتے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے پھر؟ آپ تو کہہ رہے کہ محمد اللہ کا رسول، اللہ نے اپنا پیغام جو انسانوں کو دینا تھا، اپنا دین جو اللہ نے دینا تھا، وہ مسلم کو آخری بار دے دی، تو ہم نے تو ایسا نہیں مانا اس چیز کو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ دیکھیں اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، آپ اللہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں آپ خدا کے ساتھ۔ تو آپ مجھے بتائیں جو عہد و پیمان لوگ کرتے، دو فریق جو ایگریمنٹ کرتے، کچہری میں جا کر جو لکھتے، یہ ان شقات کو جانتے نہیں جانتے کہ ہم کس بات پر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کس بات پر ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اس ایگریمنٹ کے نکات کیا ہے، پھر اس ایگریمنٹ کو فالو دونوں کریں گے نہیں کریں گے، اللہ ضرور آپ کو اعلیٰ مقام دے گا، ضرور آپ کو جنت میں لے جائے گا، تو آپ اس عہد پیمان پر آپ کھڑے ہیں، اس شقات کو آپ جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، اس کے لیے کوئی خوف بھی نہیں اور نہ کوئی رنج ہے۔ پھر ہم نے پڑھا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو اللہ اس لیے بھیجتے اس کی اطاعت ہو جائے۔
تو لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جس کی عظمت کو میں مانوں، جس کے آگے میں جھکوں، جس کے آگے میں دبوں، جس سے میں خوف کا ہوں، جس کا میں بندہ بنوں۔ صرف میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اللہ کی عظمت اور کبریائی کو میں مانتا ہوں، صرف اللہ کی بڑائی کو میں مانتا ہوں، میں اللہ ہی سے خوف کھاتا ہوں، اللہ ہی کی محبت میں سرشار۔ اگر میں بندہ ہوں تو صرف ایک خدا کا، اگر میں اطاعت کرتا ہوں تو اس کے رسول کی۔ یہ ہوا کلمہ آسان الفاظ میں اگر ہم کلمہ کو سمجھے تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي